السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس رات میں اپنے ذکر و شکر کے لیے، اپنے دین کے ذکر کے لیے، اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے رب تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ منبر نور پر ہمارے مشائخ، بزرگان دین، علماء کرام، شورائے اعظام اچھی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ یہ ہماری اور آپ سب کی سعادت مندی ہے کہ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، ان کے فیض و برکات سے فیض یاب فرماتا رہے۔ میرے بھائیوں، آپ مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ جلسے جلوس کا مقصد، آپ کو بلانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، غفلت ہماری دور ہو جائے،
یہ ہمارے جو علماء مشائخ تشریف لاتے ہیں یہ ہماری غفلتوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہم غافل رہتا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں. ہماری وہ بیٹری جو ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ ان کی برکت سے چارج ہو جاتی ہے. جس زمانے میں باہر رہتا تھا امریکہ میں تو جمعہ کی جو تقریر ہوتی تھی وہ اردو میں ہم کرتے تھے وہاں. تو ایشیا کے بہت سارے بزرگ لوگ تھے جو اردو اچھی طرح سمجھتے تھے. ریڈیو سے براہ راست لائیو نشر بھی ہوتی تھی. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ جمعہ میں جو تقریر ہوتی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. نے کہا کیوں؟ کہا اصل میں ہم لوگ تو دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، ڈالر بناؤ، پیسے کماؤ، دولت بناؤ کماؤ. تو جمعہ میں جب آتے ہیں تو آپ لوگ کچھ ڈرا دیتے ہیں، موت، جہنم، عذاب، یہ تو تھوڑا 2-4 دن تک اس کا تب تک پھر جمعہ آ جاتا ہے تو پھر بیٹری چارج ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ہفتے کی خوراک ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی ہم لوگ تو نہیں سمجھ پاتے، واقعی کہہ دیتے ہیں اثر کی نہیں کی. ہم لوگ اس طرح سے اپنے کو سمجھتے تھے کہ جو کہا ہے وہ اثر نہیں ہو جائے لیکن پتہ چلا کہ واقعی بات بالکل بے اثر بھی نہیں. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی دل میں وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کچھ کام وہ ضرور کرتی ہے. میں نے محسوس کیا کہ یہاں ہمارے انڈیا میں تکلفات زیادہ ہیں اور خلوص کی کبھی کبھی کچھ کمی بھی نظر آتی ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. یہاں اگر آپ کسی سے کوئی پوچھے خیریت تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ایک جواب تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے، ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. مومن جو گفتگو کرے تو اس کی زبان پہ شکر کے کلمات ہونے. آپ یقین مانیں امریکہ کے چھوٹے سے بچے کو جس کو بولنا آتا ہے اگر آپ ایک ٹافی بھی اس کو دے دیں تو وہ جزاک اللہ ضرور کہے. اگر نہیں کہا اس نے اور اس کے والدین نے دیکھ لیا تو ضرور وہ کہیں گے کہ بیٹا انکل کو جزاک اللہ کہو، شکریہ ادا کرو. ہمارے یہاں آپ اچھا سے اچھا کھانا بھی کھلا دو تو لوگ جزاک اللہ کرنے کے لیے تیار. بلکہ کبھی کبھی اگر بہت اچھا نہیں ہوا تو پیچھے جا کے اور برائی کی. ایک عرصے میں ایک عالم کو لوگوں نے بلایا. کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں کچھ شاگرد ہیں کہ انعام بانٹنا ہے، سند بانٹنی ہے، جیسے دستار بندی میں لوگ بلا لیتے ہیں. تو کئی 100 طالب علم تھے وہاں بیٹھے ہو، لائن لگا کے وہ طلبہ جو فارغ ہو ان کو سند ملے. انہوں نے کہا بھائی لائن سے آتے جائیں سند لیتے جائیں. تو پہلا طالب علم آیا، جب انہوں نے سند دی تو وہ سند لیا اور چلا. انہوں نے کہا ایسا ادھر آؤ، یہ سند واپس کرو، تم کو ہم سند نہیں دیں، تم اس لائق نہیں ہوگی تمہیں سند دی. اس نے کہا کیا بات ہوگی؟
اس سے کوئی بےادبی ہوگی؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اتنی بڑی سند میں نے تمہیں دی، تمہاری زبان سے اللہ کا شکر بھی نہیں ادا ہوا، جزاک اللہ بھی نہیں۔ تم مولانا ہو گئے، تمہیں یہی نہیں سمجھ میں آئے کہ تمہیں بولنا کیا تو تم اس لائق نہیں ہو کہ اتنی بڑی سند ہوگی۔ تو خیر اس نے معافی مانگی تو انہوں نے سند دی، اور جب سند دی تو اس نے کہا جزاک اللہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لڑکے آئے سند لیے سبوں نے کہا جزاک اللہ۔ کا مطلب یہ ہے سکھانے کی، بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے بچوں کو شکر کی زبان ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ بولیں، شکر کی زبان بولیں، الحمدللہ ہم اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں۔ تو زبان پہ اللہ کا نام جاری ہونا چاہیے، شکر کے کلمات جاری ہونے چاہیے، پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہماری غفلتوں کو دور کیا جائے، ہمیں یہ بتائیں ہمارے علماء کرام کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ دیا تھا وہ بہت پاکیزہ معاشرہ دیا تھا، بہت خیر خواہی کا معاشرہ عطا فرمایا تھا، بہت محبتوں والا معاشرہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کس کی خیر خواہی؟ قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ائمہ مسلمین، حکام مسلمین یا علماء کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ بہت پاکیزہ معاشرہ، ہمارے دل بدل گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھا تھا، اسی دور کی بات ہے۔ ایک صاحب نے ایک زمین خریدا، ایک شخص زمین جب خریدا تو وہ زمین بہت دنوں سے ایسے ہی پڑی تھی، کاشت نہیں ہوئی تھی اس میں۔ تو جب وہ اپنے ہل لے کے گئے، اس میں اپنے اوزار کی زمین کو کاشت کے قابل بنائے، تو ان کے اوزار میں پھنس کے ایک صندوق باہر آیا۔ زمین سے ایک صندوق جب نکلا تو اس میں اس کو کھولا انہوں نے تو دیکھا کہ اس میں دراہم و دینار بھرے پڑے تھے، خزانہ۔ ہماری آپ کی زمین میں اگر خزانہ نکل جائے تو کسی کو کانوں کان خبر ہوگی؟ بولیے نہیں ہو سکتا۔ سیدھے لے کے ہم اپنے گھر جائیں گے، چھپائیں گے، حفاظت کریں گے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جب خزانہ نکلا تو اس بندے خدا کا عمل دیکھیں، صندوق لیا انہوں نے اور سیدھے وہاں پہنچے جس سے زمین خریدی تھی۔ پہنچے، سلام دعا ہوا، پوچھا کیسے آنا ہو؟ یہ صندوق؟ کہا جب آج میں زمین میں کاشت کے لیے گیا، جو زمین میں نے آپ سے خریدی تھی، تو اس زمین سے یہ خزانہ نکلا ہے، اس کو آپ قبول کریں۔ اس نے کہا یہ خزانہ میرا کیسا؟ میں نے تو زمین بیچ دی، اب نہ زمین میری نہ اس سے جو چیز نکلے وہ میری۔ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، یہ صندوق اٹھاؤ، لے جاؤ
ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں نے زمین بیچی۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے زمین بیچ دی، اب زمین بھی تمہاری اور جو زمین سے نکلے وہ بھی چیز تمہاری، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں، نہ میں نے زمین میں خزانہ ڈالا تھا نہ میرا کوئی تعلق ہے، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، خدا کے لیے اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور والا میں نے آپ کو زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کا پیسہ نہیں دیا، اس لیے یہ خزانہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! ایسی مثالیں دنیا میں کہاں ملتی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں میں۔ دنیا کے لالچی تو پیسے پہ اپنا ایمان دھرم بیچ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کے غلام ہے کہ خزانہ نکلا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے، جس کا ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب دونوں میں سے کوئی اس خزانے کو لینے کے لیے تیار نہیں، بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے جب زمین بیچ دی تو زمین سے میرا تعلق ختم ہو گیا، اب جو کچھ اس میں سے نکلے وہ میرا نہیں ہے، اور لینے والا کہہ رہا ہے زمین کے پیسے میں نے دیے ہیں، خزانے کے پیسے نہیں دیے ہیں، اس لیے ابھی خزانہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کوئی لینے کے لیے تیار ہے۔ قاضی کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، قاضی شرع جو تھے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا بھی دماغ چکرا گیا کہ ایسا معاملہ ہے کہ خزانے کو کوئی لینے والا نہیں، کون لوگ ہیں زمین کے بیچ کے خریدنے والے آئے؟ کبھی کیا مسئلہ ہے؟ دونوں نے بتایا، مالک نے کہا اس نے بیچا تھا کہ حضور والا میں نے زمین بیچ دی ہے تو اب اس سے خزانہ نکلا ان کے وہاں تو اب میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے زمین بیچ دی، اب زمین نہ میری نہ اس سے جو چیز نکلی میری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں تو قبول نہیں کر سکتا۔ خریدار سے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں لے رہے ہو؟ تو زمین تمہاری ہے۔ اس نے کہا حضور والا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کے پیسے نہیں دیے ہیں، اس لیے یہ خزانہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ قاضی صاحب بڑے متفکر ہوئے کہ آخر اس خزانے کا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں کے پاس بچے ہیں، اولاد ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا ہیں؟ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں؟ تمہارے پاس؟ انہوں نے بتایا۔ اچھا چلو مسئلہ حل ہے، تم اپنی لڑکی کی شادی کے لڑکے سے کر دو اور جہیز میں اور مہر میں یہی خزانہ دے دے، کام ختم۔ یہ حل نکالا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دین کس چیز کا نام؟ خیر خواہی کا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی ہمارے نبی نے اپنے امتیوں میں ایسی ڈالی تھی کہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے۔ آج ہم مفاد پرست ہو گئے، ہم صرف اپنا فائدہ دیتے۔ بولے ایسا ہے نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز ہو جو کم ہو تو ہم چاہتے ہیں ختم ہونے سے پہلے ہمیں مل جائے، دوسروں کو ملے یا نہ ملے۔ ایک مثال اور میں دے دوں تو شاید اور بات سمجھ میں آئے۔ اسی زمانے میں ایک صاحب ایک گھوڑا خریدا، جب گھوڑا خرید کے لے کے آئے ان کے بھائی نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ کہا 300 درہم کا۔ 300 درہم کا؟ یہ تمہارا گھوڑا بہت اچھی نسل کا لگتا ہے، 300 درہم کا کس نے دے دیا تم کو؟ یہ تو بازار میں جاؤ گے خریدنے تو یہ کم سے کم 500 درہم کا ملے گا۔ اس نے کہا واقعی؟ کہا ہاں۔ تو وہ 200 درہم پھر جیب میں انہوں نے رکھا اور مالک کے پاس گئے، اس نے پوچھا کیسے آیا ہوا؟ کہا جب میں آپ کا گھوڑا خرید کے گھر گیا
تو میرے بھائی نے پوچھا کتنے کا؟ میں نے کہا 300 درہم کا۔ تو اس نے کہا 300 درہم کا میں مل ہی نہیں سکتا، بہت قیمتی گھوڑا ہے، تو میں کیسے چلے؟ تو سستا مل گیا، یہ 500 درہم کی مالیت کا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے نبی نے فرمایا ہے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، یہ 200 درہم جو اور لے لو تاکہ تمہارا کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ بتائیے خریدنے کے بعد کوئی جاتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے غلام جاتے ہیں جن کو یہ سمجھایا گیا کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، وہ خریدنے کے بعد پھر دوبارہ جاتا ہے، چلیے دیتے آئے، اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے، گھوڑے دوڑائے، اس کا گھوڑا تیز سب سے ہوگا فرسٹ ہے اس کو انعام ملے۔ یہ بھی اپنا گھوڑا لے کے پہنچا اس مقابلے میں، عجیب اتفاق کہ اس کا گھوڑا فرسٹ آ گیا، سب سے آگے نکل گیا۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یار یہ گھوڑا کہاں سے تم نے لیا، کتنے کا لیا؟ تو کہا 500 درہم کا پڑ گیا۔ اچھا 500 درہم کا اتنا اچھا گھوڑا، یہ تو کم سے کم 800 درہم کا ہے، تمہیں تو 300 درہم سستا مل گیا۔ پھر آئے گھوڑے کو باندھا اور گئے اس کے مالک کے پاس، 300 درہم پھر اسے دیا۔ اس نے کہا آپ کیسے؟ کہا یار مجھے پتا نہیں تھا تمہارا گھوڑا اتنا اچھا ہے، آج جب میں مقابلے میں لے گیا تو تیرا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کتنے کا؟ میں نے کہا 500 کا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو گھوڑا بہت اچھا ہے، کم سے کم 800 کی مالیت کا ہے، تو میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دین خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ 300 درہم تم اور لے لو تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ میرے بھائی یہ سب چیزیں صرف مثال بن کے رہتی ہیں، ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح گزار؟ میں اپنے بچوں سے عرض کرتا ہوں، نوجوانوں سے، یہ دوسروں کو تو جانے دیجیے، ہم لوگ اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھول گئے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی تو دور کی بات ہے، جس نے ہماری پرورش کی، جس نے ہمیں دودھ پلایا، جس نے ہمیں تعلیم و تربیت دی، انتظام کیا اس کا، جوان ہونے پہ ہماری شادی کی، ہم شادی ہونے کے بعد اسی کو بھول جاتے ہیں، اس کی خدمت نہیں کرتے۔ کبھی کبھی بعض بزرگوں سے پوچھو بڑے میاں کتنے بچے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مولانا صاحب 7 لڑکے۔ اچھا آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ نہیں رہتے، سب کی شادی کیا کر دیا، سب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ استغفر اللہ، بولے ایسا ہو رہا نہیں ہو؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، جس ماں نے آپ کو 9 مہینے شکم میں رکھ کر اپنا خون جگر پلایا، پیدائش کے بعد اپنا دودھ پلایا، باپ نے مزدوری کی، محنت کی، دھوپ میں رہ کے پریشانیاں سہ کے آپ کی پرورش کا انتظام کیا، آپ اسے دنیا ہی میں بھول گئے، آپ کی تعلیم و تربیت، پھر سردیوں گرمیوں سے بچایا، بیمار ہونے پہ علاج کرایا، جوان ہو گئے تو رشتہ تلاشا، شادی میں مقروض ہو گئے ماں باپ، شادی کیا، اور پھر جب انہوں نے سوچا چلو اب آپ خدمت کریں گے، خوش ہوئی اب ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب یہ ہماری خدمت کرے گا، ابھی تک ہم کرتے تھے، تو آپ الگ ہو گئے، آپ ان کو بھول گئے، آپ تو دنیا میں بھول جاتے ہیں، مگر قرآن پڑھو تو پتہ چلتا ہے ہمارے ماں باپ دنیا جو دنیا ہے، آخرت میں جب یہ جنت میں پہنچتے ہیں تو جنت میں بھی اپنی اولاد کو بھولتے نہیں۔ ماں باپ کی محبت ایسی ہو جنت میں بھی نہیں بھولتے۔ قرآن پڑھیے، سورہ طور پڑھیے تو سمجھ میں آئے، جنتی جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا میرے بندو
میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا کیا؟ جنتی عرض کرے ہائے مولا تو نے بہت اچھی طرح اپنا وعدہ پورا کیا، ایسی جنت تم نے ہمیں عطا فرما دی، یہ اللہ اس جنت میں کون سی نعمت نہیں ہے، ایسی نعمتیں تم نے جنت میں رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں خیال نہیں گزرا۔ اے اللہ تیری جنت اتنی اچھی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں جو کچھ بھی لوگ خواہش کرتے ہیں وہ نعمتیں بھی اللہ ہمیں مل جاتی ہے خواہش کرنے والا، ہمیں تو کہنا بھی نہیں پڑتا وہ نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اے اللہ ہم نے جنت میں ہمارے لیے بڑی نعمتیں اکٹھا کر دی ہے، ایسی نعمت جس کو کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، سوچا نہیں، لیکن اے اللہ ایک چیز جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو میری جنت میں کون سی چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے یہ بتاؤ، میں نے جو جنت میں نعمتیں رکھ دی ہیں تاکہ تمہاری نگاہ ہے اس سے ٹھنڈی ہو جائے۔ ماں باپ عرض کریں گے اے مولا ہماری اولاد جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھی وہ جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، کہاں؟ اب غور کرو، جنت کی نعمتیں وہ پا گئے، جنت کی بہاریں پا گئے ماں باپ، لیکن جنت میں بھی وہ اپنی اولاد کو تلاش ہے کہ ہماری اولاد کہاں ہے، کاش اگر وہ ہماری اولاد ہمیں جنت میں مل جاتی ہے، اللہ ہماری نگاہ ہے ہماری اولاد سے ٹھنڈی ہو جاتی، کہاں ہے ہماری اولاد؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو تمہاری اولاد بھی جنت ہی میں ہے، لیکن جس منزل میں تم ہو، جس طبقے میں تم ہو اس طبقے میں نہیں ہے، ان کے عمل اتنے اچھے نہیں تھے جتنے تمہارے تھے، تمہاری اولاد کے اعمال اتنے بہتر نہیں تھے، انہیں جنت تو ملی لیکن ان کا طبقہ تم سے نیچے ہے، وہ تم سے نیچے ہے۔ اللہ نے فرما سکتا تھا کہ نیچے جاؤ اپنی اولاد سے ملاقات کر لو، ملاقات کر کے تم پھر اپنے طبقے میں آ جاؤ، لیکن نہیں، اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ جب جنت میں کسی کو اونچا مقام عطا فرما دے گا تو پھر وہ نیچے نہیں بھیجے گا اسے۔ ارشاد فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ ارشاد فرمائے گا ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہارے طبقے میں پہنچا دیتے ہیں تمہاری وجہ سے، تاکہ تمہاری نگاہیں جنت میں اپنی اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو۔ یہ اولاد بھی عمل اتنے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کے ساتھ ان کو بھی ملا دیں گے، صرف اس لیے کہ میرے ان بندوں کو جنت میں خوشی ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، جنت میں ان کو کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، ساتھیوں، آپ غور کرو، ہم تو دنیا میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، یہ جنت کی نعمتیں پا کے بھی ہمیں فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اسٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، کوئی بھی عالم بغیر بخاری شریف پڑھے وہ عالم نہیں ہوتا۔ جب بخاری پڑھتا ہے تب دستا ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، اگر بیٹھی ہوں تو غور سے سن لیں، دنیا میں کوئی ایسا انسان کامیاب نہیں ملے گا جس کی کامیابی میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا ہاتھ نہ رہا۔ آپ نے بڑے بڑے محدث پیدا کیے، آپ نے بڑے بڑے فقیہ پیدا کیے، آپ نے بڑے بڑے بزرگ اہل اللہ پیدا کیے، اپنی آقا سے تربیت میں آپ نے بنایا ہے۔ بڑے بڑے امام بخاری جیسے لوگ
ان کو امام بنانے والے کوئی اور نہیں، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی ماں نے اتنا بڑا عالم بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ انہوں نے پڑھایا تھا، ماں نے اس وقت دعائیں کی امام بخاری کے لیے جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدا نہیں۔ ماں نے دعائیں کی، اے مولا مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ آپ غور کریں، کیا ہمارے گھروں کی مائیں یہ دعائیں کرتی ہیں اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے، اولاد ایسی عطا فرما دے جو تیرے دین کی خادم ہو، دین کی خدمت کرے، دین کی نشر و اشاعت کرے، دین کے لیے کمر بستہ رہے۔ امام بخاری کی والدہ بہت امیر نہیں تھی، لیکن ان کی خواہش تھی، دیندار تھی کہ میری گود میں جو بچہ آئے وہ دین کا بہت بڑا خادم بنے، سپاہی بنے، دین کی خدمت کرنے والا بنے۔ اللہ سے دعائیں کرتی کہ اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کا خادم ہو۔ اللہ نے امام بخاری کو پیدا فرمایا، لیکن 6 سال کے ہوئے امام بخاری تو اچانک ان کی نگاہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، نابینا ہو گئی، نظر نہیں آتا۔ اب ان کی ماں بہت پریشان ہے۔ میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں گی، ان کی ماں بڑی پریشان ہے۔ میں نے دعا تو کی اللہ سے، اللہ نے بیٹا عطا بھی کیا، لیکن اے اللہ اس کی بینائی ہی چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس لیے دعا نہیں کیا تھا کہ وہ میری خدمت کرے گا، میں نے اس لیے دعا کیا تھا اے اللہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ اے مولا بیٹا تو ملا لیکن اس کی بینائی چلی گئی، اب تو یہ اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے دین کا کام کیسے کرے گا؟ اس لیے اے مولا میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، اسے بینا بنا دے، اسے دیکھنے والا بنا دے، آنکھوں میں روشنی ڈال دے۔ اتنی دعا کیا ماں نے، اتنی دعا کیا۔ اللہ اکبر، راتوں میں نماز کے بعد تہجد میں اٹھ کے اتنی دعا کی انہوں نے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور ظاہر بات ہے ماں باپ اگر صرف دل سے اخلاص سے محبت سے دعا کر دیں اولاد کے حق میں تو ان کی دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں کہ دعائے نبی لامتی، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں رد نہیں ہوتی، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ آپ دعا کریں تو اولاد دعا کرائے تو اپنے ماں باپ سے اس لائق تو بنے، انہیں خوش کرے، ان کو راضی کرے، اور پھر وہ دعا کرے تو دیکھیں کیسے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں نے دعا کیا اور دعا کر کے سوئی امام بخاری کی والدہ، تو خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت دعائیں کی اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے، غم نہ کر، میں بشارت سنانے آیا ہوں، اللہ نے تیری دعا قبول فرما دی۔ آج صبح کو جب تم اٹھے تو دیکھ لینا تیرا بیٹا محمد بن اسماعیل، امام بخاری کا نام تھا محمد، ان کے باپ کا نام تھا اسماعیل، محمد بن اسماعیل کے نام سے وہ پکارے جاتے تھے۔ بعد میں امام بخاری ہوئے، جب محدث ہوئے، لیکن بچپن میں وہ محمد بن اسماعیل تھے۔ فرمایا تیرا بیٹا محمد بن اسماعیل صبح کو جب اٹھے گا تو دیکھ لینا تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ چکی ہوگی، وہ دیکھ رہا ہوگا۔ امام بخاری کی والدہ جب خواب سے بیدار ہوئی، ان کو خواب بالکل یاد تھا اور خوش تھی، بیدار ہوئی صبح کے وقت، اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کو جو قریب میں سوئے تھے بیدار کیا، بیٹا اٹھو، میں نے تمہارے بارے میں بہت مبارک خواب دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کے چلتے
وہ بشارت سنا کے گئے ہیں کہ اللہ نے تیری بینائی واپس فرما دی ہے، اس لیے اٹھ، سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھ، کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ مجھے دیکھ، سب سے پہلے مجھے دیکھ، کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ اپنی آنکھیں کھول۔ امام بخاری کو جگایا، جھنجھوڑا، اٹھے بیٹھے، اپنی آنکھیں کھلی، اور امام بخاری نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی اور ماں کے اوپر ڈالی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ہاں ماں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ امام بخاری کی والدہ جب انہوں نے سنا کہ میرا بیٹا بینا ہو گیا ہے تو فوراً سجدے میں گر گئی اور سجدے میں جا کے دعا کرتی ہے، اے اللہ، جب تو نے میری یہ دعا قبول کر لی کہ میرے بیٹے کی بینائی تو نے لوٹا دی، تو ایک دعا میں اور کرتی ہوں، یہ بھی قبول کر لے کہ میرے اس بیٹے محمد بن اسماعیل کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین بنا۔ کتنی ہوشیار دعا کرتی ہے، یا میرے اس بیٹے محمد بن اسماعیل کو اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دے۔ صرف عالم ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ عرض کرتی ہے سب سے بڑا عالم دین بنا دے۔ اللہ نے وہ بھی دعا کی قبول فرمائی۔ یہ علماء کرام تشریف فرما یہ بتائیں کہ محدثین کی کمی نہیں ہے دنیا میں، حدیث لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر جو عزت امام بخاری کو ملی، جو مقام حدیث میں امام بخاری کو ملا، جو مرتبہ اور عزت و شرف انہیں حاصل ہے، وہ کسی امام کو نہیں ملا، کسی محدث کو نہیں ملا۔ جتنے بھی محدثین ہیں سب امام بخاری کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری، اس میں کوئی شبہ نہیں، امام بخاری نے محنت کی، کوشش کی، کہاں کہاں نہیں گئے وہ پڑھنے کے لیے، وہ بغداد گئے، وہ کوفہ گئے، وہ بصرہ گئے، وہ شام گئے، وہ یمن گئے، وہ مکہ گئے، وہ مدینہ گئے، حرمین طیبین گئے، اور بہت سارے شہروں میں آبادیوں میں گئے۔ انہوں نے کتنے محدثین سے پڑھا، ایک دو سے نہیں، اتنے لوگوں سے پڑھا کہ ایک بار سمرقند گئے تو علماء نے جب ان کو دیکھا کہ امام بخاری آئے ہیں تو بہت شور ہو گیا کہ امام بخاری تشریف لائے، لوگ خوش ہو گئے امام بخاری آئے، تو ایسے ہی اسٹیج لگایا، علماء کرام بیٹھے، امام بخاری کو کرسی پہ بیٹھایا اور کہا حضور آپ سے بڑا کوئی اس وقت حدیث کا عالم نہیں ہے، آپ سمرقند میں ہماری قسمت سے آ گئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں سنائیں۔ امام بخاری نے کہا کس عنوان کی حدیثیں سناؤ یہ مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس عنوان کی، آپ جو مناسب سمجھے۔ ایک صاحب نے کہا حضور جتنے استاد سے آپ نے پڑھا ہے علم حدیث، ایک ایک حدیث سارے اساتذہ کی سنائیں۔ امام بخاری بیٹھے 1000 حدیث سنائیں اور فرمایا بس ایک استاد کی ایک ہی حدیث میں نے سنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا 1000 محدثین سے امام بخاری نے یہ حدیث پڑھا۔ کتنے بڑے عالم تھے، کسی نے لکھا 3 لاکھ، کسی نے لکھا 5 لاکھ، کسی نے لکھا 6 لاکھ، کسی نے لکھا 7 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد۔ میں کہتا ہوں 3 ہی لاکھ فرض کر لو تب بھی معمولی بات ہے، 3 لاکھ حدیثیں جس کو یاد ہو اس کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا۔ اتنی اساتذہ سے انہوں نے پڑھا، اتنی محنت کیا، ان سب کے باوجود میں کہوں گا آج امام بخاری اگر محدثین کی صف میں چاند و سورج کی طرح چمکا رہے ہیں تو یہ صرف امام بخاری کی محنت کافی نہیں ہوئی ہے، ان کی ماں کی دعاؤں کا بنیادی کردار ہے۔ امام بخاری کو میں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، مجھے آپ بتاؤ امام بخاری کی والدہ کتنی ہوشیار تھی کہ ان کے پاس اعلان تھا کہ مگر بیٹا پیدا ہو
کہ اگر میری گود میں بھی کوئی بیٹا آیا تو میں اس کو دین کا سب سے بڑا عالم بناؤں گا، دین کا حافظ بناؤں گی، میں دین کا خادم میں بناؤں گی، اور ان کی پرورش اس طرح کروں گی کہ وہ دین کے سپاہی ہوں، دین کی نشر و اشاعت کریں، علم حدیث پھیلائیں، تصوف کے امام بن جائیں، اس مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ میں کہتا ہوں آج بھی اگر آپ کا پلان ہو جائے تو آپ کی گود میں امام بخاری کے غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ حال نہیں ہے، دروازہ بند نہیں ہے، آپ کوشش تو کریں، آپ اپنے آپ کو مذہبی تو بنائیں، آپ احتیاط تو کریں، اپنے مزاج کو دین دارانہ بنائیں۔ آپ کے پاس پلان تو ہوتا ہے لیکن حقیقی چیزوں کا پلان ہوتا ہے۔ ہمارے کچن کا پتھر جو ہے ماربل بہت اچھا لگ جائے، کچن بہت کشادہ ہو جائے، ہمارا فرنیچر بہت اچھا ہو جائے، ہمارے زیورات سب سے اچھے الگ تھلگ ہو جائے، ہمارے کپڑے سب سے الگ تھلگ ہو، ان دنیا کی حقیر چیزوں میں اگر ہم لگے رہیں تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں آپ کا پلان یہ ہو کہ ہماری اولاد ایسی کامیاب ہو جائے کہ وہ دین کی رہنما بنے، دین کی خادم بنے، امت مسلمہ کی قیادت کرے، امت کی خدمت کرے، دین کے سپاہی ہو۔ اگر آپ یہ پلان بنا لیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور آپ کی امیدوں کو قبول فرمائے، پورا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے آپ اپنے بچوں کو بنائیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بچے یہ تو سادہ ہوتے ہیں، ان کی پرورش تھوڑی ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جنگلوں میں درختوں کو آپ دیکھتے ہیں، پارکوں میں بھی درختوں کو دیکھتے ہیں، درخت پارکوں کے بھی درخت ہی ہوتے ہیں، جنگلوں کے درخت بھی درخت ہی ہوتے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں جنگلوں کے درختوں کو کوئی دیکھ نہیں جاتا، کوئی نظر و ضبط ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، ایک درخت کی شاخ دوسرے درخت پہ، دوسرے درخت کی شاخ تیسرے درخت پہ، تیسرے درخت کی شاخ چوتھے درخت پہ، کوئی حسن نہیں، کوئی نظر و ضبط نہیں، کوئی ان میں خوبی نظر نہیں آتی۔ لیکن پارکوں میں چلے جائیے، وہاں کے درخت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، کوئی گلاب کی طرح کٹا ہے، کوئی چھتری کی طرح کٹا ہے، کوئی نشان کی طرح کٹا ہے، کوئی جانور کی طرح کٹا ہے، لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے یہ درخت۔ فرق کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ جنگلوں کے درختوں کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، جنگلوں کے درختوں کا کوئی نگراں نہیں ہوتا، جنگلوں کے درختوں کی جڑوں میں کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہوتا، اس کی بڑی ہوئی شاخوں کو کوئی کاٹنے والا تراشنے والا نہیں ہوتا، کوئی چوپایوں سے اس کو بچانے والا نہیں ہوتا، انسانوں کی دست رس سے اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، مگر پارکوں میں کوئی نگراں ہوتا ہے، کوئی محافظ ہوتا ہے۔ وہ درخت چڑھا دیوالی کے اندر ہوتے ہیں، وقت وقت سے ان کی جڑوں میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹا جاتا ہے، جانوروں سے اسے بچایا جاتا ہے، انسانوں کی دسترس سے اسے بچایا جاتا ہے، تب اس میں خوبصورت پھول کھلتے ہیں، وہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل آپ یوں سمجھ لیں، جو بچے اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، وہ زندگی کی راہ خود متعین کرتے ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، ان کے ماں باپ کوئی توجہ نہیں دیتے، بچہ رات میں کب آ رہا ہے، کب سو رہا ہے، کب اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کوئی ان کا نہ نگراں ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی محافظ ہوتا ہے، تو ان بچوں کی حیثیت جنگلوں کے درختوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ماں باپ اپنی اولاد پہ توجہ دیتے ہیں، ان کی اچھی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز دیتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کو بری صحبتوں سے بچاتے ہیں، ان کی غلطیوں پہ انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کی خوبیوں پہ انہیں شاباشی دیتے ہیں، اور ان کی ہمہ وقت نگرانی کرتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو ان
کی حیثیت پارکوں کی درختوں کی طرح ہوتی ہے، وہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ٹائم اپنے بچوں کے لیے نکالیں، اپنے گھر کے افراد کے لیے نکالیں، اپنے ماتحتوں کے لیے نکالیں، ٹائم دیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہتر اگر کوئی تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ اچھا علم ہے، اچھا ادب ہے۔ علم سکھایا جائے، ادب سکھایا۔ یہ مدرسے اسی لیے آئے ہیں۔ مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اسی مقصد کے۔ آج کتنے بچوں سات حافظ پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ دستار باندھی جائے گی، کیا سمجھتے ہیں آپ سات حافظ کو؟ ایک حافظ اگر 10 گاہ لگا کے بیٹھ جائے تو اپنی زندگی میں ہزاروں حفاظ پیدا کر سکتا ہے۔ پیدا کر سکتا ہے۔ ایک حافظ ملت مبارک پور میں آئے گا، ایک آئے گا، ہزاروں نسبت ہے حافظ ملت۔ حافظ ملت کے شاگرد انہوں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا؟ حافظ ملت نے تو خود ہزاروں کو پڑھایا، آج ان کے شاگردوں نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا۔ ہزاروں حافظ علماء حفاظ پیدا ہوئے، 20,000 کے قریب تو صرف مبارک پور سے علماء حفاظ پیدا۔ ایک ہی حافظ ملت آئے تھے، کیا پتا کہ آپ یہ پڑھنے والے بچوں میں کوئی حافظ ملت کا غلام ہے؟ اس کے فیض سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو جائیں۔ مجھے بات یاد آتی ہے، نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ قائم کیا، اس میں کافی پیسہ خرچ کرتا تھا، اکیلے اس کے سارے اخراجات خود برداشت کرتا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ساتھ میں کچھ لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں کیا پڑھانے والی ہوتی ہے، اس میں چندہ دینا سب کچھ لوگ اسے ذہن خراب کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے مدرسے ہی کے۔ آج اللہ نے جو توفیق دی ہمیں کچھ آپ کو سمجھا ہے، یہ ہمارے مدرسے اور ہمارے اساتذہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے لوگوں نے کہا آپ اتنا پیسہ مدرسے پہ خرچ کرتے کبھی جا کے دیکھتے بھی ہیں پڑھائی لکھائی ہوتی؟ اس نے کہا بھائی دیکھو ہمیں اطمینان میں ہوتی ہوئی، اور میں نے جا کے دیکھو کیا ایک دن نظام الملک گیا رات کی سناٹے میں، تو دیکھا کہ واقعی لڑکے تو پڑھے نہیں ہیں، کچھ سو رہے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ گپ شپ میں لگے ہیں۔ نظام الملک دیکھ کے حیران رہا، یا اللہ یہ تو میرے مشیر صحیح کہہ رہے تھے کہ جا کے دیکھو مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ واقعی نہیں پڑھائی ہوتی، بچے تو کچھ پڑھتے نہیں، کوئی ملا ہی نہیں اس کو پڑھتا ہوا۔ لوٹا سوچنے لگا کہ جو پیسہ میں مدرسے پہ خرچ کرتا ہوں اب مجھے نہیں کرنا چاہیے، کوئی دوسرے نیک کام پہ، کسی دوسرے نیک کام پہ مجھے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن جب لوٹا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک طالب علم چراغ چلا کر قرآن حدیث پڑھنے میں ایسا مصروف ہے کہ نظام الملک بہت دیر تک اس کے پیچھے کھڑا رہا کہ اپنی کتاب بند کرے، اپنا چراغ بجھائے تو میں اس سے پوچھوں کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے؟ تمہارے سارے ساتھی گپ شپ میں، سونے میں، کھیل کود میں مصروف ہیں، تم اکیلے دنیا معافیہ سے بے خبر ہو کر تم پڑھنے میں مصروف ہو، کون ہو تم؟ لیکن اس بندے نے نہ کتاب اپنی بند کی، نہ چراغ بجھایا، نظام الملک کھڑا رہا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو بچے نے اپنا چراغ بجھایا، کتاب بند کیا۔ نظام الملک یہ سوچ کے لوٹا وہاں سے کہ اب مجھے مدرسہ بند نہیں کرنا ہے، صرف اسی ایک طالب علم کے لیے مجھے اپنا مدرسہ چلانا ہے، شاید یہی ایک طالب علم میرے سارے اخراجات کا کفارہ، میری مدرسے کی نیک نامی کا سبب بنے۔ ہوا بھی کہ وہی بچہ جو
غزالی نے صرف ایک کتاب احیاء العلوم ایسی لکھی ہے کہ اس کے قصیدے اگر میں جو لوگوں نے پڑھے ہیں وہ بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس ایک کتاب سے ہزاروں بے دینوں کو راہ راست مل گئی. کیا پتا ایک طالب علم ہمارا کام. اس لیے میں ان کے ماں باپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کیا اور حفظ کے لیے قرآن مقدس کے یاد کرنے کے لیے ان کو مدرسے میں رکھا. اساتذہ نے ان کو پڑھایا. سید صاحب نے اور ان کے اسٹاف کے لوگوں نے اساتذہ نے نگرانی کی. میں آپ سے شکایتاً بھی عرض کر رہا ہوں, محبتاً بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ شاید مدرسوں کی اہمیت نہیں سمجھتے. بچے آپ کے ہوتے ہیں. آپ داخلہ کر کے جا کے اپنے گھر آرام سے ٹھاٹ سے سوتے ہیں. سردیوں میں اپنے لحاف کو اوڑھ کر, اپنا کمبل اوڑھ کر جس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت مدرسے کے اساتذہ آپ کے بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. بیٹھا کے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. بچے آپ کے ہیں, فکر مدرسے کے اساتذہ کو ہوتی ہے. بچے آپ کے ہیں, فکر مدرسے والوں کو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ہمارے حوالے کیا ہے تو یہ جیسے آیا ہے ویسے واپس نہ جائے. یہ جاہل آیا تھا تو حافظ قرآن بن کے جائے, بے تمیز آیا تھا تو تمیزدار بن جائے, بد آیا تھا نیک بن کے جائے. اس راہ میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنی مشقتیں اساتذہ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. رات کے سناٹے میں میں مدرس ہوں, آپ کو بتاتا ہوں, 2 بجے رات کے سناٹے میں ان کے ہاسٹل میں جا کے, ان کا دروازہ کھلوا کے, ان کا کمرہ کھلوا کے, ان کا لحاف اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں یا موبائل سے کھیل رہے ہیں. یہ اساتذہ بچے آپ کے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا محسن کون ہے. آپ کے محسن مولانا مسعود صاحب مبارک پور سے آ کے نہیں ہوں گے, اس ادارے کے اساتذہ ہوں گے جو آپ کے بچوں کو. اس لیے ان کی عزت کریے, ان کا احترام کریے, اپنے بچوں کے اساتذہ کا احترام کریں, ان کے شکر گزار ہو کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو پڑھا دیا, ان کو نیک بنایا. مجھے بات یاد آتی ہے, روناہی میں مولانا ابو سما صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. آج کل لندن میں وہ رہتے ہیں. ہماری جماعت کے بہت اچھے خطیب ہیں, حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں سے ہیں. زبان میں اللہ نے کیا شیرینی عطا فرمائی ہے, فکر کتنی پاکیزہ ہے. آپ تقریر سنیں گے تو سمجھیں گے یہ کوئی انسان بول رہا ہے یا کوئی الگ مخلوق ہے. اللہ نے ایسی سراست دی ہے. ان کو حافظ ملت نے مدرسہ چھوٹا سا تھا, بچوں کو پڑھاتے تھے. ایک بچے نے بڑی شرارت کی, ماحول خراب کر دیا مدرسے کا, تو انہوں نے اس بچے کا خاتمہ کر دیا, نکال دیا, چلا گیا گھر. دوسرے دن صبح کو ایک بوڑھا دیہاتی اپنے آسا پہ لاٹھی پہ ٹیپ لگاتا ہوا آیا مدرسے میں. مولانا صاحب مدرسے کی فیلڈ میں ٹہل رہے تھے. اس دیہاتی نے پوچھا, مولانا صاحب آپ بھی اس مدرسے کے پڑھانے والے چلانے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بولیے, کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میرا لڑکا مدرسے میں پڑھتا تھا, اس کو خارج کر دیا گیا ہے. آپ نے کیا ہے؟ کیوں کیا بتائیں کہ آپ اس کی وجہ کیا تھی؟ مولانا صاحب فرماتے میں نے کہا آپ کا لڑکا بڑا شریف تھا, مدرسے کا ماحول خراب کر رہا تھا, ہم نے اس کو موقع دیا نہیں سنبھلا, اس کو خارج کر دیا. تو اس بوڑھے نے جو بات کہی, مولانا صاحب کہتے ہیں اس کا جواب بڑا مشکل ہو گیا. اس نے کہا مولانا صاحب میرا لڑکا اگر ولی ہوتا, نیک ہوتا, تو پھر آپ کے مدرسے میں داخل ہی کیوں کرتا؟ بدعمل تھا, بیوقوف تھا, بدمعاش تھا. میں نے داخل کیا تھا کہ آپ اس کو نیک بنا دیں گے, اس کو ٹھیک کر دیں گے. مجھے افسوس ہے جیسے میں نے دیا تھا ویسے ہی آپ نے مجھے واپس کر دیا.
اس لیے نہیں دیا تھا کہ جیسے میں دوں ویسے میں نے جاہل کیا تھا، میں نے بے علم کیا تھا، میں نے گنوار دیہاتی کیا تھا، بدماش کیا تھا۔ آپ کا کام تھا اسے نیک بنائے، اسے اچھا بنائے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے بڑے بدماش بچے ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں، لیکن یہی ہمارے اساتذہ ہے جو ان کی بدماشیوں کو برداشت کر کے، ان کو سمجھا کے، انہیں سزا دے کے، انہیں اسی طرح اپنے قابو میں لا کے چند سالوں میں رکھ کے نہ صرف یہ کہ اسے نیک بناتے ہیں بلکہ انہیں مسلح پہ کھڑا کرنے کے لائق، مسلح پہ کھڑے ہونے کے لائق آپ کا ہمارا امام اور رہنما بنا دے۔ وہی نہ تراویح سناتے ہیں، وہی نہ امامت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی افادیت آپ کبھی نظر انداز نہ کرو۔ یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء دروازے دروازے جا کے جو آپ سے زکوٰۃ وصول کے لاتے ہیں، صدقات وصول کے لاتے ہیں، مدرسے کے اخراجات کے نام پہ، مطبخ کے نام پہ، تنخواہوں کے نام پہ، یہ ہمارے اوپر، ہمارے بال بچوں کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ ان کے احسان سے ہم کبھی سرودوش نہیں ہو سکتے۔ کبھی آپ مدرسے میں آ کے ان کا شکریہ تو ادا کر دیا کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے خیر خواہی کے کلمات تو کہہ دیا کیجیے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے عقیل یا مامون کو امام کسری کے وہاں داخل کروایا۔ پہلے بادشاہ لوگ اپنے بیٹوں کو پڑھاتے تھے، عالم بناتے تھے، فاضل بناتے تھے، اور بہت کچھ خوبیاں اس لیے پیدا کرنا چاہتے تھے کہ میرے بعد اسے بادشاہ بننا ہے تو عالم رہے گا تو خیر و شر کے درمیان تمیز کرے گا۔ تو اس لیے انہوں نے امام کسری کے وہاں داخل کروایا اور فرمایا حضور اس کو یہ سوچ کے نہیں پڑھائیے گا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، نہیں، اس کو ایک عام طالب علم کی طرح پڑھائیے گا، سزا بھی دیجیے گا، سمجھائیے گا بھی، پڑھائیے گا، باعمل بنائیے گا، باادب بنائیے گا۔ اس لیے آپ کی صحبت میں دے کے جا رہا ہوں۔ ہارون رشید چلے گئے، کچھ دن کے بعد سوچا چلو دیکھیں حضرت کیا سکھا رہے ہیں بیٹے کو، کیا ادب سکھا رہے ہیں۔ غالباً وہ عصر یا مغرب کا وقت تھا، آیا دیکھا کہ ان کا بیٹا اپنے استاد امام کسری کو وضو کرا رہا ہے، استاد اپنا پیر دھل رہے ہیں اور بادشاہ کا بیٹا استاد کے پیر پہ پانی ڈال رہا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا اپنے استاد کو اس طرح وضو کرائے تو ہماری روح تو خوش ہو جائے گی۔ چلو مدرسے میں اتنا سیکھا، اپنے استاد کا احترام تو کر رہا ہے، پانی تو ڈال رہا ہے، وضو کرا رہا ہے، لیکن ہارون رشید خوش نہیں ہوئے اس کے اس عمل سے۔ پیچھے سے آ کے ایک تماچا اپنے بیٹے کو رسید کیا۔ جب بیٹے کے دیکھا تو باپ خاموش کھڑے ہیں۔ ہارون رشید کہنے لگے نادان، اللہ نے دو ہاتھ کس لیے دیے؟ صرف اپنے استاذ کے پیر پہ پانی ڈالتا ہے؟ ایک ہاتھ سے اپنے استاذ کا پیر دھل اور دوسرے ہاتھ سے پانی گرا تب بھی استاذ کا حق نہیں ادا ہوگا۔ یہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو ادب سکھایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے جہاں بھی پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ عربی پڑھ رہے ہوں، چاہے انگریزی پڑھ رہے ہوں، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ کہ وہ اپنے استاذ کا ادب کریں، احترام کریں، بلکہ جو غیر مسلم استاد ہوں ان کا بھی ان کے شان شریعت جتنی اجازت دیتی ہے ان کا یہ ہماری شریعت ہے۔ اپنے استاذ کا لحاظ ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کا بھی فریضہ اور احترام سے کام لیں، مدرسوں سے محبت کریں، یہاں کے اساتذہ سے محبت کریں، یہاں کے طلبہ سے محبت کریں، مدرسے کی جو ضرورتیں ہیں اس پر خیال کریں۔ بالخصوص میں عرض کروں گا کہ اپنے مدرسے کے اساتذہ، اپنے مسجد کے اماموں کی تنخواہوں پہ نظر ثانی کریں۔ جلسے میں اتنا خرچ نہ کریں جتنا اپنے مدرسین اور اپنے اماموں پہ خرچ کریں، ان پر زیادہ خرچ کریں۔ وہ 24 گھنٹہ آپ کا کام کریں۔
ہم تو ابھی ایک گھنٹہ تقریب کیے چلے جائیں گے، پھر آپ تلاشیں گے تو ہم نہیں ملیں گے۔ ہلچل بھائی یہاں چلے جائیں گے، شورا کرام چلے جائیں گے، کون ملے گا یہاں مجھے بتاؤ؟ سید صاحب جو مدرسے میں آپ کے اساتذہ رہے، یہ آپ کے علاقے کے ہمارے بزرگ جو تشریف فرما ہے، مخدوم گرامی مرتبہ حضرت علامہ مولانا صفت اللہ صاحب کے حضور آپ کے ملت کے ساتھ، حضرت مخدوم گرامی مرتبہ حسن صاحب کا جو حافظ ملت کے ساتھ، حافظ ملت کی نشانیاں ہیں ہمارے ساتھ سے یہ صاحب تشریف فرما، بہت سارے ہمارے بزرگ تشریف یہ آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ کام آئیں گے۔ کوئی فتنہ کھڑا ہوگا سب سے پہلے یہ جواب دیں گے، اس لیے اپنے علاقے کے علماء کی، اپنے مدرسے کے اساتذہ مدرسین کی عزت کریں، اپنے امام کی عزت کریں۔ آج کے جلسے کا یہی پیغام یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ٹائم ہو گیا ہے، بہت زیادہ نہیں کچھ کہنا، میری بات بھی ابھی مقرری ہے، شورا ہے، ابھی دستار بندی ہوئی ہے، جو عرض کیا ہے دعا ہے اللہ سے مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔